قرآن مجید فرقان حمید سورہ طٰہٰ آیت نمبر 1 کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا طٰہٰ، دوسری آیت ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔ سورہ طٰہٰ کی پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے پیغمبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب فرمایا ہے، اور مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے میرے وہ پیغمبر جو کہ طہارت کے بھی اور ہدایت کے بھی سب سے بلند ترین درجے پر فائز ہیں۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، یہ قرآن ہم نے آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں مبتلا ہو جائیں، الا تذکرۃ لمن یخشی۔ تیسری آیت، یہ قرآن تو فقط نصیحت ہے اس آدمی کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے، جس کے دل میں خوف خدا ہے، اس کے لیے یہ قرآن بولیے کیا ہے؟ نصیحت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت شدید دکھی ہوتے جب آپ تبلیغ کرتے، کوشش کرتے، محنت کرتے لوگوں کو اسلام میں لانے کے لیے، اور لوگ اسلام کے قریب آنے کا نام تک نہ لیتے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دکھی ہوتے۔ پھر اللہ تعالیٰ تسلی دیتا کہ اے میرے پیارے پیغمبر آپ کیوں دکھی ہوتے ہیں، آپ کیوں مضطرب ہوتے ہیں؟ یہ قرآن ہے اور یہ نصیحت ہے، اس لیے نہیں ہے کہ آپ دکھی ہوں، آپ مشقت میں پڑیں، یہ تو اس آدمی کے لیے نصیحت ہے جس کے دل میں اپنے رب کا خوف ہو۔ تو خوف خدا رکھنے والا خود بخود اس کلام کی طرف کھینچا چلا آئے گا، اور جس کے اندر خوف خدا نہیں ہوگا وہ اس کلام میں خدا بندی پر کان نہیں دھرے گا۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا، چوتھی آیت ہے یہ قرآن اتارا گیا ہے اس ذات کی طرف سے جس نے پیدا فرمایا زمین کو اور بلند آسمانوں کو۔ اب اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر شان اپنی بیان کر رہا ہے، لیکن اپنی شان اس لیے بیان کر رہا ہے تاکہ لوگ سمجھ سکیں کہ یہ کلام کتنا عظیم ہے، لوگوں کو کلام کی عظمت کا اندازہ ہو سکے۔ یہ دیکھیں نا، جو شخص عظیم ہوتا ہے اس کی گفتگو بھی عظیم ہوتی ہے، جو شخص بولیے نا کیا ہوتا ہے؟ جو عظیم ہوگا اس کا کلام بھی کیا ہوگا؟ عظیم ہوگا۔ وہ کہتے ہیں نا انسان کی شخصیت انسان کی زبان تلے چھپی ہوتی ہے، بولے گا تو اس کی شخصیت سامنے آ جائے گی، اس کے اندر ہے کیا۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے یہ جو کلام ہے یہ اس بادشاہ کا کلام ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ تو جب کلام بادشاہوں کے بادشاہ ہے تو سمجھ لو یہ کلام پھر کلاموں کا بادشاہ ہے۔ جب اس رب جیسا کوئی نہیں ہے تو اس رب کے کلام جیسا کسی کا کلام بھی نہیں ہے، اس رب جیسا بھی کوئی نہیں اور اس کے کلام جیسا کسی کا کلام بھی نہیں۔ الرحمن، یہ رحمان کا کلام ہے، وہ ساری کائنات بنا کر علی العرش استویٰ، اس کائنات کی فرما روائی کے تخت پر متمکن ہوا۔ کائنات تخلیق کر کے اللہ پاک بتانا یہ چاہتا ہے کہ اس کی فرما روائی بھی اسی کے پاس ہے، یہ نہیں ہے کائنات بنا کر اس کی حکمرانی اس نے کسی اور کو دے دی ہے، ملکیت کسی اور کو سونپ دی ہے، بادشاہی کرنے کے لیے کوئی اور بٹھا دیا ہے، نہیں، بنائی بھی اسی نے ہے، بادشاہ بھی وہی ہے، چلا بھی وہی رہا ہے، مالک بھی وہی ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، اور وہ جو رب ہے جس کا یہ کلام ہے
زمین اور آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ ہے، تحت الثری سے لے کر عرش اولا تک جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے۔ اللہ کے سوا اس کا کوئی اور مالک، سب کچھ اسی کی ملکیت میں ہے، اسی کے دستے قدرت میں ہے، اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، کوئی چیز اس کے قبضہ قدرت سے باہر نہیں ہے۔ آیت نمبر 7، وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اگر تو بلند آواز سے بات کرے تو تیری مرضی، وہ تو بلا شبہ جانتا ہے رازوں کو بھی اور دل کے بھیدوں کو بھی، راز بھی جانتا ہے، دل کے بھید بھی جانتا ہے۔ تو بات چاہے اونچی آواز سے کر یا بات چاہے دل کے اندر کر، وہ تیری ہر بات کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں مالک بھی ہوں اور قدرت رکھنے والا مالک ہوں۔ میری اتنی قدرت ہے کہ کسی انسان کے دل کے اندر کوئی خیال گزر جائے، بس صرف خیال گزر جائے تو اللہ اس خیال سے بھی واقف ہے۔ انسان زبان پر کسی بات کو لائے یا زبان پر کسی بات کو نہ لائے، وہ محتاج تو نہیں ہے کہ ہم زبان پر لائیں گے تو اسے پتہ چلے گا۔ یہ جو ہم اونچی آواز سے دعا کرتے ہیں، یہ دعا بھی اس لیے نہیں کرتے کہ اس کو ہم سنا سکیں، کہ دل کے اندر دعا کریں گے تو وہ سن نہیں سکے گا، جی زبان سے دعا کریں گے تو وہ سن لے گا، نہیں۔ انسان دل سے بھی دعا کرے وہ تب بھی سنتا ہے، زبان سے دعا کرے وہ تب بھی سنتا ہے۔ وہ ہماری آوازوں کا کوئی محتاج تو نہیں ہے، نہ کہ بات اگر ہم آواز کے ساتھ کریں گے تو وہ سن پائے گا۔ حتیٰ کہ اللہ تعالی ہمارے ماضی کو جانتا ہے، حال کو جانتا ہے، مستقبل کو جانتا ہے۔ یہاں اللہ پاک نے دو لفظ استعمال کیے، ایک سر اور ایک اخفا۔ راز تو وہ ہے نا جو انسان کو پتا ہے کہ یہ میرے دل میں کوئی چھپی بات ہے۔ بہت سی باتیں انسان کے دل کے اندر ایسی بھی ہوتی ہیں جس کا انسان کو خود پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا، گزرے ہوئے کل کا، گزرے ہوئے مہینے کا، گزرے ہوئے سال کا ہمیں کوئی پتہ نہیں، آنے والے کل کا، آنے والے مہینے کا، آنے والے سال کا بولیے نا ہمیں۔ وہ ہمارے ایک ایک ماضی کو بھی جانتا ہے، ایک ایک حال کو بھی جانتا ہے، ایک ایک مستقبل کو بھی جانتا ہے۔ اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ یہ اللہ پاک اپنا علم بیان کر رہا ہے، قدرت بھی بیان کرتا ہے، ملکیت بھی بیان کرتا ہے، اپنے علم کو بھی بیان کرتا ہے۔ جس کا علم اتنا وسیع ہے، جس کی قدرت اتنی وسیع ہے، جس کی بادشاہی اتنی وسیع ہے، جس کی حکومت اتنی وسیع ہے، جس کی فرما روائی اتنی وسیع ہے، اس کا کلام کتنا اعلیٰ ہوگا۔ اصل شان اللہ تعالیٰ قرآن کی بیان کر رہا ہے، اپنی شان بیان کر کے۔ شان کس کی بیان کر رہا ہے بولیے؟ قرآن کی۔ اللہ پاک بتانا چاہتا ہے محبوب یہ ہم نے اتنا عظیم کلام آپ پر اس لیے تو نازل نہیں کیا نا کہ آپ دکھ میں مبتلا ہو جائیں، آپ غم کے اندر چلے جائیں، آپ صدمے کے اندر چلے جائیں۔ یہ بات میں بیان کر چکا ہوں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ساری رات عبادت کرتے، تلاوت قرآن کرتے، قدم سوج جاتے، غمگین رہتے، دکھی رہتے، مضطرب رہتے۔ آپ کو بے چینی ہوتی کہ میں اس کلام کو پوری دنیا کے اندر پہنچاؤں، ہر انسان تک پہنچاؤں۔ آپ کو بے چینی ہوتی تھی، طمع تھا، آرزو تھی، حرص تھی اور تمنا تھی اور شدید خواہش تھی کہ اس زمین کے اوپر بسنے والے ایک ایک انسان تک اس کلام کی آواز پہنچ جائے۔ تمنا یہ تھی۔ اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 8 ہے یہ۔ اللہ وہ ہے، کوئی اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کے لیے بڑے خوبصورت نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام بڑے پیارے ہیں، تو جس کے نام اتنے پیارے ہیں وہ خود کتنا پیارا ہوگا۔ اس کے ناموں کے اندر بھی بڑا حسن ہے، بڑی خوبصورتی ہے۔